موسیٰ تمہیں پتہ ہے ایک امت آنے والی ہے احمد کی امت. تو فرمایا یا اللہ یہ احمد کون ہے؟ فرمایا یہ وہ احمد ہیں جن کے لیے ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو تجسس چل گیا. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو اندر تجسس یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ نبی ہیں جو نبیوں کے بھی سردار ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں، اور یہ وہ امت ہے جو تمام امتوں کی سردار ہے. اور اس امت کی ایک امتیازی شان ہے، ایک ٹائٹل ہے. کیا ہے یا اللہ؟ وہ ٹائٹل یہ ہے، امتیازی شان یہ ہے، تمغہ امتیاز یہ ہے کہ تمام نبیوں کی جو امت ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی امت پر 950 سال محنت کری، پھر کہیں جا کے 80-82 لوگ ایمان لائے، اس سے زیادہ نہیں لائے. بھائیو 950 سال، کہنا آسان ہے سننا آسان ہے، جس نے کی اس کو پتہ ہے. تمام نبیوں نے محنتیں کی لیکن امتوں نے بات کو نہیں مانا. وہ وقت پر محنت کرتے گئے، ایک وقت آیا فرمایا یا اللہ یہ بات نہیں مان رہے. اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا کیونکہ انہوں نے سرکشی اختیار کری. نبیوں کا مقصود دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ جب لوگوں کے اندر مخلوق کو بڑا سمجھا جاتا تھا اور خالق کو چھوٹا، تو نبی آ کے لوگوں کو مخلوق سے ہٹا کے خالق سے ملاتے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم نور قلبی وزد قوة سمعی وبصری وحفظی واجعلنی فوق كثير من الخلق. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھ پر، آپ پر اور سارے کے سارے عالم کے مسلمانوں پر اپنا ایسا خاص فضل فرمایا کہ اس پر ہم جتنا شکر کریں کم ہے. وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اس وقت مجھے آپ کو مغرب کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا اکرام ہے، اس پر ہم جتنا شکر کریں کم ہے. شکر کیوں کریں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. دوسرا فرما رہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. جب میرا بندہ بندی میرا شکر کرتا ہے تو میں ملائکہ پر فخر فرما کر اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں. تو شکر جو ہے نا، شکر یہ نعمتوں کی ماں ہے. جب زبان پر شکر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کا خاص فضل ہوتا ہے، اور جب ناشکری ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کا غضب ہوتا ہے. وہ غضب کیا ہوتا ہے؟ اندر روح میں بے چینی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود انسان پریشان ہوتا ہے. جب پریشان ہوتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے. جب شیطان خوش ہوتا ہے تو اعمال کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. جب اعمال کرنا مشکل ہو جاتے ہیں تو اندر کی روح برباد ہو جاتی ہے. جب روح برباد ہو جاتی ہے تو جسم لاچار ہو جاتا ہے. جب جسم لاچار ہوتا ہے تو انسان بیماریوں سے قریب، مشقتوں کے قریب، اذیتوں کے قریب، اور اس کا ذہن اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ ذہنی معذور بن کر رہ جاتا ہے. کس وجہ سے؟ ناشکری کی وجہ سے. تو پہلے تو ہم اس چیز کا شکر کریں کہ اللہ نے مغرب کی نماز جو ہمیں پڑھائی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. کتنے سارے لوگ اسپتالوں کی لائن میں، کتنے سارے لوگ کوٹوں کی لائن میں، کتنے سارے لوگ تھانوں کی لائن میں، کتنے سارے لوگ عجائب و غرائب پریشانیوں میں مبتلا ہیں. کسی کی دہاڑی نہیں لگی، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے. تو میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا. یہ عام گھر نہیں ہے، یہ گھر اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ گھر اللہ کے ہیں، تمہارے نہیں ہیں. تو اللہ جس کو چاہیں گے بلائیں گے. ایک بیل بجتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے جی کون؟ جی فلاں فلاں شخص سے. تو جس کے لیے وہ آیا ہوتا ہے کس سے ملنا ہے؟ جی میں نے صاحب جی سے ملنا ہے. تو صاحب جی کی طرف سے پیغام آتا ہے ابھی میرے پاس وقت نہیں، بعد میں آنا. ایک دوسرا مہمان آتا ہے، بیل بجتی ہے، جی کون؟ جی فلاں فلاں شخص آیا ہے، مجھے کس سے ملنا ہے؟ جی مجھے حضرت سے ملنا ہے. نام کیا ہے؟ ان کو بولو کھڑے رہیں میں آتا ہوں.
ٹھیک ہے جی بولو، گھر میں اجازت نہیں ہے، پہلے میں آتا ہوں بات کرتا ہوں جی، زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات کریں گے، ابھی میں مصروف ہوں۔ ایک بیل بجتی ہے، جی مولانا صاحب آئے ہیں آپ کے خاص دوست۔ ارے 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 چھوڑو چھوڑو، مولانا کو تو میں خود اندر لے کر آؤں۔ ارے مولانا میری تو خوش قسمتی، آپ میرے گھر آ گئے، میرے تو نصیب کھل گئے۔ یہ وہ مہمان ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، تو اللہ جس سے پیار کرتے ہیں اس کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، تو اس پر ہم شکر ادا کریں۔ دوسرا کیا شکر ہے کہ اللہ نے ایک تو اپنے گھر میں بلایا، پھر اس سب سے بڑھ چڑھ کر دوسرا انعام اللہ نے کیا دیا کہ مجھے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ یہ امت تمام امتوں کی سردار، اور میرے آپ کے نبی تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار۔ تو جو رسولوں کے بھی سردار ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، 1,24,000 نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کو ملا کے 5 رسول ہیں، جس میں سے سب سے پہلے رسول ہیں ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، دوسرے نوح علیہ السلام، تیسرے موسیٰ علیہ السلام، چوتھے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سب کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ نبیوں کے بھی سردار ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں، اور اللہ نے مجھے آپ کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تورات میں، موسیٰ تمہیں پتہ ہے ایک امت آنے والی ہے احمد کی امت، تو فرمایا یا اللہ یہ احمد کون ہے؟ فرمایا یہ وہ احمد ہیں جن کے لیے ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو تجسس چل گیا، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اندر تجسس، یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ نبی ہیں جو نبیوں کے بھی سردار ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں، اور یہ وہ امت ہے جو تمام امتوں کی سردار ہے، اور اس امت کی ایک امتیازی شان ہے، ایک ٹائٹل ہے۔ کیا ہے یا اللہ؟ وہ ٹائٹل یہ ہے، امتیازی شان یہ ہے، تمغہ امتیاز یہ ہے کہ تمام نبیوں کی جو امت ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی امت پر 950 سال محنت کری، پھر کہیں جا کے 80-82 لوگ ایمان لائے، اس سے زیادہ نہیں لائے بھائیو۔ 950 سال، کہنا آسان ہے سننا آسان ہے، جس نے کی اس کو پتہ ہے۔ تمام نبیوں نے محنتیں کی، لیکن امتوں نے بات کو نہیں مانا، وہ وقت پر محنت کرتے گئے۔ ایک وقت آیا، فرمایا یا اللہ یہ بات نہیں مان رہے، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ انہوں نے سرکشی اختیار کری۔ نبیوں کا مقصود دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ جب لوگوں کے اندر مخلوق کو بڑا سمجھا جاتا تھا اور خالق کو چھوٹا، تو نبی آ کے لوگوں کو مخلوق سے ہٹا کے خالق سے ملاتے۔ نبیوں کا آنے کا مقصود و مطلوب۔ اچھا کام ہی اتنا اونچا ہے، ہر بندہ DG/ISPR تھوڑی بن سکتا ہے، کیسے بنے گا؟ زندگی فوج میں لگا رہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے بڑی باریکی کے پیپرز ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ ایسے اتنی بڑی پوسٹ پر آئی ہے، ایسے نہیں آیا بھائی، زندگی دی ہے اس نے اپنی، 55 سے 55 گزر گئے، اب کہیں جا کے بھائی صاحب 55 سال کی عمر میں DG/ISPR بن رہے ہیں، تو زندگی کے باقی سال رہ کتنے گئے؟ اب تو پلس میں کبھی بھی اللہ بلا لیں گے، کیونکہ اس امت کی اوسطاً عمریں ہیں 60-65، بس انف۔ کوئی نادر شادر دکھے گا جو بیریئر کراس کرے گا، ورنہ اس سے پہلے ہی انجن بار بار سیز مارنا شروع کر دے گا، کبھی شوگر، کبھی بلڈ پریشر، مختلف بیماریاں۔ یہ اللہ نے ایک سسٹمیٹک ڈیجیٹلائز طریقہ کار بنایا ہے، ہر انسان کے ساتھ چلتی رہیں گی، چاہے وہ جوان ہو بوڑھا ہو، جیسے جیسے آگے جائے گا خود بخود بڑھاپا آتا چلا جائے گا۔ جتنی دوائیاں کھا لیں آپ، جو کچھ کر لیں، بڑھاپا آ کے رہے گا۔ آپ چاہے سفید بال نہ آئیں، ایسا ہو نہیں سکتا، سفید بال آئیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا چہروں پہ جھریاں نہ آئیں گی۔ یہ سسٹمیٹک طریقہ ڈیجیٹلائز اللہ نے ازل سے ابد تک کا بنا دی ہے۔ تو ہماری آپ کی خوش قسمتی کیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، اس امت کی جو امتیازی شان ہے وہ کیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ فرمایا یا اللہ کنتم خیر امت، فرمایا یہ وہ امت ہے جو رحمت للعالمین کی امت ہے، اور یہ امت بھی وہ کام کرے گی جو نبیوں والے کام ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ نبیوں والا کام تو صرف نبی کر سکتے ہیں، عام آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ اتنا اونچا کام ہر بندہ تھوڑی DG/ISPR بن سکتا ہے، اس کے لیے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ فرمایا اس امت کی شان یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ نیکیوں کو پھیلائے گی، خود بھی عمل کرے گی، برائیوں کو مٹائے گی، خود بھی بچے گی، اور ایک اللہ پر ایمان رکھے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو بھائیو سنو۔ فرمایا یا اللہ ایسی امت جس کے بارے میں تو یہ فضائل بیان کر رہا ہے، تو یا اللہ پھر یہ امت مجھے دے دے۔ تو آپ نے فرمایا موسیٰ یہ امت احمد کی ہے،
فرمایا یا اللہ پھر اگر تو یہ امت نہیں دے رہا تو کم از کم مجھے اس امت میں پیدا ہی کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے سے کیا فرما رہے ہیں؟ میرے نبی اس امت کے ہر فرد کا انتخاب ہو چکا ہے، ہر فرد کا، تو اس لیے اس امت کے اندر ہر فرد کا انتخاب ہے، اس لیے نہ آپ کو یہ امت مل سکتی ہے۔ تو میں اور آپ کیسے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کے سردار کی امت میں مجھے آپ کو پیدا فرمایا۔ بھائیو، اس پر ہم شکر ادا کریں۔ پھر تیسری ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا خاص فضل، خاص انعام، خاص اکرام وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو ماں کی گود میں یہ کلمہ دے دیا، جس کلمے کو پڑھنے کے لیے صحابہ کرام نے بیویوں کو چھوڑا، مکہ چھوڑا، سب سے بڑھ چڑھ کر اپنی تجارتوں کو چھوڑ دیا، روڈ پر آ گئے راتوں رات۔ ظاہر سی بات ہے، پراپرٹی یہاں ہے، کھیت یہاں ہے، سب کچھ تو یہاں ہے، اور ایک کلمے کے خاطر مکے والوں نے کہا بھائی یہاں آپ کلمہ پڑھو گے تو عبادت نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے یہ کام نہیں کر سکتے، تو صحابہ نے اس کلمے کے خاطر مکے کو چھوڑ کر ہجرت کر لی۔ اللہ کے نبی روتے ہوئے جا رہے تھے ہجرت کے وقت، اور فرمایا مکہ کو دیکھ کے، اے مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن میری قوم والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا، اس لیے میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کون اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے؟ یادیں ہوتی ہیں، انسیت ہوتی ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، بچپنا گزرا ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے علاقے میں ببر شیر ہوتا ہے، ببر شیر، بچپنا گزرا ہوتا ہے نا، سارے لوگوں کو جانتے ہیں یہاں ہے، کتنا مشکل ہے علاقے کو چھوڑنا۔ تو اس کلمے کے خاطر بیگمات کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، کیا کریں، اور مجبوراً ہجرت کرنی پڑی۔ تو صحابہ نے اتنی قربانیاں دے کے یہ کلمہ حاصل کیا، اس لیے ان کو اس کی عظمت کا، اس کی ہیبت کا پتہ تھا۔ مجھے آپ کو پتہ یوں نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ماں کی گود میں دی ہے، تو جس کو بن مانگے کوئی نعمت مل جاتی ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ کتنی اونچی چیز ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھو۔ اب ایک غیر مسلم ہے، وہ کہتا ہے میرا کیا قصور ہے کہ اللہ نے مجھے ہندو بنا دیا، دوسرا کہتا ہے میرا کیا قصور ہے مجھے اللہ نے پارسی بنا دیا۔ بھائی وہ بھی تو انسان ہے نا، میں اور آپ ذرا سوچے تو صحیح، میرے آپ کے آبا و اجداد نے ایسی کون سی نیکیاں کی آپ بتائیں؟ یا تو ہر انسان، ہمیں نہیں پتہ کیا کی، دادا کا نام پتہ ہوگا، پر دادا کا نام پتہ ہوگا، اس کے آگے پر کے پر دادا کا نام پر، اس کے آگے ہمیں کیا پتہ ہمارے کون تھے دادا، پتہ نہیں مسلم تھے، نان مسلم تھے، سکھ تھے، ہمیں کیا پتہ، 4-5 پیڑھیوں کا پتہ ہوگا، اس سے زیادہ تو پتہ نہیں ہوگا۔ تو اب وہ یہ سوال کرتے ہیں آج کل کے لوگ کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے کہ اللہ نے ہمیں غیر مسلم بنایا اور تمہیں مسلمان کیوں بنایا، تمہارا اس میں کیا کمال ہے؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم لوگ چھوٹی آزمائش میں ہیں، وہ بڑی آزمائش میں۔ ہمارے اوپر اللہ نے خاص فضل کر دیا، جس طرح ایک بچے کو بادشاہ کے گھر میں پیدا کر دیا جاتا ہے نا، تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس میں اس کا کیا کمال، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو گیا، ایک بچہ موچی کے گھر میں پیدا ہو گیا، اب اس کے شکر کا امتحان ہے، اس کے صبر کا امتحان ہے۔ اللہ دیکھیں گے کہ یہ صبر کرتا ہی نہیں کرتا، وہ شکر کرتا ہی نہیں کرتا، دونوں کا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے جو تمام انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے وہ امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہ تماشے کی جگہ نہیں ہے، کھیل تماشے کی جگہ کہ موج مستی کریں، آزادی گھومیں، شراب پئیں، رات جیسے گزاریں، سسٹم ایسا نہیں ہے۔ ہم نے لوٹ کے واپسی جانا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اللہ پاک قرآن میں ادنا سی بات سمجھانے کے لیے، جس بکری نے دوسری بکری کو جان پوچھ کر سنگ مارا، ہم اس کا حساب بھی لیں گے، تم نے اس کو سنگ کیوں مارا، اتنا باریکی ہے۔ جب پل سرات سے گزرا جائے گا نا تو وہ اتنا باریک ہوگا کہ بال سے زیادہ باریک اور چھری اور کرنٹ سے زیادہ تیز ہوگا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس سے گزر سکے اللہ کے فضل کے بغیر۔ تو بھائیو یہ کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا پیپر لے رہا ہے۔ یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، جس طرح بچہ پیپر میں لکھتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا 29ویں پارے کی دوسری آیت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، آگے سنو، ایکم احسن عملا، میں یہ دیکھوں گا کہ تم میں سے کون ہے جو خوبصورت عمل مجھ تک لے کر آتا ہے، کیونکہ ہم تو مسافر ہیں، ہم نے جانا ہے، تو جس نے جانا ہوتا ہے وہ اپنی مکان کی تیاری میں لگا ہوتا ہے۔ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے گھر جانا ہے، کھجورے خریدتے ہیں، آب زمزم خریدتے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے لیتے ہیں، کھلونے لیتے ہیں، میں جاؤں گا بیگم کو یہ دوں گا، تیاری ہوتی ہے نا۔ تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کرنی ہے، یہاں تو رہنا ہی نہیں ہے، یہاں تو آپ سب کچھ بنا لیں، میں بولتا ہوں ارب پتی نہیں پتا پتی بن جائیں، زیرو اتنے اپنے پیسوں میں لیے ہیں، پھر بھی آخر میں موت کا کوشچن مارک آنا ہے، اور مجبوراً دیکھو ہم بچپن سے لے کے 40 سال تک کماتے ہیں، 40 سال میں کہیں جا کے پیسہ آتا ہے تو اس کے بعد بیماریاں بھی آ جاتی ہیں،
تو خوشیاں تو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے، ایک دم موت آ جاتی ہے اور اندر سے نکل کے ہم چلے جاتے ہیں۔ جو چیزیں اپنے لیے خریدی ہوتی ہیں بچپن سے لے کے 55 تک، ان کو برت ہی نہیں پاتے اور مجبوراً ان سب کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ذرا ہم اس چیز کو سوچیں بیٹھ کے کہ یار اتنا سب کچھ کمایا، آخر میں موت آ گئی، تو مقصود و مطلوب کیا ہے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا؟ کیا بیوی بچے ہیں؟ اللہ فرما رہے یہ بھی میں دیتا ہوں، کھلاتا بھی میں ہوں، پلاتا بھی میں ہوں، سلاتا بھی میں ہوں، تمہارے رزق کا ضامن میں ہوں۔ اللہ فرما رہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہوں گا زیادہ دوں گا، جس کو چاہوں گا کم دوں گا، میں بادشاہ ہوں، مجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، میں ہوں رحمان، میں ہوں الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس سلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میں ہوں قہار، میں ہوں واحد، میں ہوں سب کچھ، میں جو چاہوں گا دوں گا، جس کو چاہوں گا دوں گا، کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ میں واحد ہوں، میں اکیلا ہوں، میرے سمندر بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، چرند پرند مچھلیاں، سب کچھ میرے ہیں۔ جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں۔ جو میری مان کے چلے گا اس کو دنیا میں بھی دوں گا اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہاں بھی نوازوں گا، اور جو اس زندگی کو من چاہی گزارے گا، سرکشی اختیار کرے گا، ابلیس کی بات مانے گا اور جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، بد نظرگی کرے گا، بے حیائی کرے گا، اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان باؤنڈریز کو کراس کرے گا، پھر وہ جانے، اس کا کام جانے، جو چاہے کرے۔ لیکن ایک موقع ہے، اگر موت سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ میں رؤوف الرحیم ہوں، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ میں کیا کروں کہ میں نے تم واحد ابن آدم کی اولاد تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور تمہیں جب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تمہیں سجایا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کچھ نہیں، ذرا آئینے میں جاؤ اور ذرا اپنا چہرہ ہی دیکھ لو، چہرے کے اندر اس آنکھ کو دیکھ لو، چلو آنکھ کو بھی نہ دیکھو، اس پلک کو دیکھ لو، ارے پلک کو بھی نہ دیکھو، اس پلک کے بال کو دیکھ کے تصور کے خیال کے حاشیے کے 1000ویں حصے میں سوچو کہ یار جس نے یہ پلک دی ہے اگر یہ ٹوٹ جائے تو تمہیں بے چینی ہو جاتی ہے۔ بازار سے جاؤ 1 کروڑ کی یہ پلک لا کے دکھا دو، لا نہیں سکتے، اور میں نے تمہیں کیا کچھ دیا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں۔ تو بھائیو، اللہ نے ماں کی گود میں کلمہ دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ بات شروع ہونے سے پہلے ہم اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ دیا اور بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ اگر ہم ہندو ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ آپ سوچیں، اگر ہم ہندو ہوتے، کرسچن ہوتے، پارسی ہوتے، ہو سکتے تھے دھیریا ہوتے، اللہ نے خاص فضل فرمایا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، اور جو بیچارے نان مسلم ہیں وہ بڑی آزمائش میں ہیں، انہیں ایک کلمہ پڑھنے کے لیے بھائیوں 70 رشتے توڑنے پڑیں گے، 70 رشتے۔ ذرا سوچو تو صحیح ان کے بارے میں یار، وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، کوئی جانور تو نہیں ہے، نعوذ باللہ، انسان ہے یار، انسان ہے، میری آپ کی طرح کھاتے ہیں، میری آپ کی طرح سوتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ میں اور آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ نان مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ان کا قصور کیا ہے؟ قصور کسی کا بھی نہیں ہے، اللہ نے انہیں بڑی آزمائش میں رکھا ہے، مجھے آپ کو چھوٹی آزمائش میں رکھا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے چند چیزیں رکھی ہیں حقوق اللہ میں، ایک 24 گھنٹے میں نماز ہے۔ دیکھو پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پر ایمان لیں اور اللہ کے نبی کا ایمان لیں۔ اب اللہ کے بعد کوئی نہیں، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے نبی آخری نبی اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے تو ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں، یہ کمپلیمنٹری سوال ہے، اس میں کوئی نیگوسیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ آج کل جو لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو پہلے تو ایک ذہن، اس پر ہم ایمان لائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بقایا 4 چیزیں بہت آسان ہے، 24 گھنٹے میں نماز ہے، 2 فرض فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، 17 منٹ میں آپ فارغ، بات ختم۔ دوسری چیز کیا ہے؟ 11 مہینے کھاؤ پیو، 1 مہینہ روزہ رکھو، اللہ نہ کرے بیمار ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو، گنجائش ہے، مسافر ہو بعد میں رکھ لو، گنجائش ہے، لیکن نماز میں کوئی گنجائش نہیں، قضا ہو گئی پڑھنی پڑے گی۔ فرمایا جس نے ایک نماز قضا کر دی، اپنے وقت پر نہیں پڑھی، بعد میں پڑھ بھی لی، پھر بھی ایک حکم جہنم میں جلے گا اگر توبہ نہ کی، اور ایک حکم کی مقدار فرمایا 80 برس کی ہے، ایک دن 1000 سال کا، 2 کروڑ 88 لاکھ سال جہنم میں جلنا پڑے گا اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے۔
اور جس نے پڑھ لی اپنے وقت پر اس کے لیے بھی سنو، اللہ فرماتے ہیں جس نے 5 نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھا تو میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 تو نماز میں تو کوئی گنجائش نہیں۔ روزہ آپ 11 مہینے کھاؤ پیو، 1 مہینہ رکھو، باقی حج امیر پر، زکوٰۃ امیر پر، غریب پر وہ بھی نہیں۔ اور حج بھی اور زکوٰۃ بھی جب زکوٰۃ آپ کے پاس تقریباً 52.5 تولے چاندی کی رقم لاکھ روپے بنتی ہے منیمم، اگر وہ لاکھ روپے آپ کے پاس پورے 365 دن گزر جائیں، 364 دن رہے، 65ویں دن نہیں رہے، مجبوراً خرچ کرنے پڑ گئے، کسی کا قرضہ تھا، اب زکوٰۃ معاف، اب پھر 1 سال تک اس مال کو رکھو، لیکن جان پوچھ کر نہیں، تقدیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، جان پوچھ کے پھر گنہگار، کیونکہ لاکھ پہ 2,500 کیا ہے، مال کا میل کچیل، اور جس پہ زکوٰۃ اس پہ حج، جس پہ زکوٰۃ نہیں اس پہ حج بھی نہیں، کتنی گنجائش۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے کو آپ کو چھوٹے امتحان میں رکھا، اور وہ جو نان مسلم ہے وہ بیچارہ بڑے امتحان میں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے کمپلیمنٹری ہے کہ اگر وہ زندگی بھر بیچارہ گناہوں میں رہتا ہے اور اگر مرنے سے پہلے اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ یہ انٹرنیشنل لا ہے، اس میں گنجائش نہیں۔ میرے نبی راتوں کو ایسا روتے تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ جو ہندو ہیں یہ بھی امتی ہیں بھائیوں، یہ کرسچن یہ بھی امتی ہیں، یہ نان مسلم پارسی یہ بھی امتی ہیں، بحریہ یہ بھی امتی ہیں۔ 2 ارب مسلمان ہیں، باقی تو 6 ارب نان مسلم ہی ہیں۔ اتنے تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا۔ تو میرے نبی ساری امت کے نبی ہیں، کوئی میرے آپ کے نبی نہیں ہیں۔ آپ پہاڑوں کے، جنات کے، پتھروں کے، ہر چیز کے اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی اتنا رویا کرتے تھے کہ کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، کہ اگر کوئی بغیر کلمے کے چلا گیا اور مر گیا تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو اللہ نے بڑی آزمائش سے مجھے آپ کو بچایا نا کہ ماں کی گود میں کلمہ دے دیا۔ دیکھو میرے بھائیو دوستو، اس پر ہم شکر ادا کریں۔ ابھی بات شروع نہیں ہوئی ہے میری، ابھی تو بات کا لب لباب آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، ابھی تو صرف اور صرف یہ شروعات ہے، تو اس پر ہم شکر ادا کریں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی قرآن کی، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان، ذرا آپ غور کریں اور اس کو ذرا آبزرو کر کے سارٹ آؤٹ کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ نے نہیں فرمایا یا ایھا المسلم، اللہ نے نہیں فرمایا یا ایھا المومن، اللہ کہہ سکتے تھے نا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ نے نہیں فرمایا اے مومنوں، اللہ نے نہیں فرمایا اے پردہ دار عورتوں، اللہ نے نہیں فرمایا اے میرے بندو، اللہ نے فرمایا پورے 8 ارب انسانوں سے اللہ فرما رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ناسا کی رپورٹ کے مطابق اوسطاً 8 ارب لوگ ہیں، اس میں سے 2 ارب لوگ مسلمان ہیں، باقی 6 ارب مسلمان نہیں۔ باقی جو 2 ارب ہیں وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ کائنات خود بخود بن گئی، ایک بلاسٹ ہوا، سب کچھ ہوا، ایکسٹرا آرڈنری باتیں کرتے ہیں، جوپیٹر، مارس، وینس یہ خود ہی بن گئے، یہ ارتھ بن گیا، یہ سن بن گیا، یہ سب کچھ سیارے وغیرہ سب کچھ خود بن گئے، خلا بن گئی بلاسٹ کے بعد۔ اور ان کا اپنا ایک ذہن ہے کہ خود بخود ختم بھی ہو جائے گا، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہ سب کچھ باتیں ہیں، ان کا یہ ذہن ہے، نعوذ باللہ۔ بقایا جو 2 ارب لوگ ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنا رکھے ہیں، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں آج بھی۔ اتنی جدت کے بعد جب انسان چاند پر جا چکا ہے پھر بھی وہ بتوں کی پوجا کر کے خوش ہیں، انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ ایک بارش کا خدا ہے، ایک خوشیوں کا خدا ہے، ایک کسی چیز کا خدا ہے، ایک مختلف انہوں نے خداؤں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ باقی جو 2 ارب رہ گئے، یہ جو 2 ارب ہیں یہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، یہ آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں، بحریہ ہیں، مانتے ہی نہیں کسی بھی چیز کو، آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 8 ارب لوگ ہیں۔ اللہ مسلمانوں سے نہیں فرما رہے، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان، تمام 8 ارب لوگوں سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جس طرح ماں درس سے نہیں کہتی رات 12 بجے بچے سے بیٹا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ماں کہتی نا بیٹا کہاں جا رہے ہو، تو میں الفاظ کا تو ترجمہ کر سکتا ہوں، اندر کے جذبات کا ترجمہ کیسے کروں، وہ تو میری زبان کر نہیں سکتی نا۔ درد کا ترجمہ نہیں ہوتا، وہ محسوس کیے جاتے ہیں، وہ منتقل ہوتے ہیں، وہ چہرے کی بشاشت سے پتہ چلتے کہ سامنے والا کتنا درد مند ہے، اس کے سینے میں کتنا درد ہے۔ تو ماں کہتی ہے نا بیٹا کہاں جا رہے ہو، رات ہو رہی ہے، تو اس کے الفاظ میں درد ہوتا ہے، درد۔ اس طرح اللہ فرما رہے ہیں تمام انسانوں سے اے میرے بندو تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اتنے درد سے، اور ایک ایک کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہے ہیں۔
میرے بندے میرے بندے میرے بندی تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ آگے الذی خلق فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، زیادہ نہیں، ذرا اپنے چہرے کو ہی جا کے آئینے میں دیکھ لے، میں نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، تو کس چیز کے دھوکے میں پڑھ کے مجھ سے سرکشی اختیار کر رہا ہے، گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے، ابلیس کی باتوں میں آ رہا ہے، اور اگر تو اس سرکشی میں رہا تو یہ جہاں بھی برباد ہو جائے گا، وہ جہاں بھی برباد ہو جائے گا۔ تو جس طرح ماں کہتی ہے نا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بچہ کیا کر رہے ہو، اللہ فرما رہے ہیں اس طرح میرے بندے کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں، میرے نبی کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، میرا بندہ بندی دن میں 70 دفعہ گناہ کرے۔ مولانا صاحب بیٹھے عربی میں جانتے ہیں، 70 کا معنی لا تعداد کا آتا ہے عربی میں، اس طرح اردو میں ہم بولتے ہیں نا 1000، عربی میں 70 کا معنی لا تعداد، 1000 سے بھی اوپر۔ اللہ فرما رہے میرا بندہ بندی دن میں 70 دفعہ گناہ کرے اور 70 دفعہ ہی توبہ کر لے تو میری اور اس کی یاری ٹوٹتی نہیں ہے۔ 70 دفعہ گناہ کرے، 70 دفعہ ہی توبہ کر لے، میری اور اس کی دوستی ٹوٹتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں رؤوف الرحیم ہوں۔ یہ اتنے گناہ کرے جتنے زمین کے ذرے، یہ اتنے گناہ کرے جتنے درختوں کے پتے، یہ اتنے گناہ کرے جتنے سے آسمان سے بارش کے گرنے والے قطرے، اور اتنے کرے کہ آسمان کی چھت سے لگا دے چھت۔ کہتے ہیں ہمارے اکابرین کہ پوری دنیا کے انسان، تمام کے تمام جنات، تمام کی تمام ملائکہ، نعوذ باللہ، اگر قیامت تک تمام کے تمام لوگ نان مسلم یعنی مرتد بھی ہو جائیں نا اور قیامت تک گناہ کرتے رہیں تو آسمان کی چھت سے نہیں لگا سکتے۔ اور اللہ سب کے لیے نہیں فرما رہے، اللہ فرما رہے ہیں اگر ایک بندہ بندی اتنے کر دے کہ آسمان کی چھت سے لگا دے اور ایک دفعہ دل ہی میں یہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کرو۔ اور جس طرح آپ کا ایسے جو چلان کرتا ہے نا، تھانے میں ایف آئی آر ہوتی ہے تو آگے سے بولتا ہے بھائی تھوڑا خیال کرنا، آئندہ مت کرنا۔ فرمایا یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آئندہ مت کرنا، اگر پھر ہو جائے پھر توبہ کر لینا، آ جانا، میں تمہیں گلے سے لگا لوں گا۔ پوری دنیا کے مفتی کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، پر تم ان کی باتوں میں مت جانا، تم آ جانا، میں تمہیں اپنے آنچل میں چھپا لوں گا اور اس طرح صاف کر دوں گا کہ تمہارے بدن پر مچھر کے پر کے برابر بھی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ جس طرح تم ماں کے پیٹ سے آئے ہو، ایک دفعہ اپنی زبان سے کہو یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر۔ اللہ ایسے، یا اللہ میری تو زبان پہ آتا نہیں، مجھے حیا آتی ہے۔ چل تیری زبان پہ آتا نہیں تو اپنے ایک آنکھ کے پیالے کو ہی تھوڑا سا ہلکا سا اس کو بالکل ہلکا سا ایک گیلا کر لے، اگر تیری آنکھوں کے پیالے کے اندر اتنا پانی بھی آ گیا تو میں پھر بھی تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا دل تو بڑا سخت ہو گیا گناہ کر کر کے، میری آنکھ کے پیالے میں تو آتا ہی نہیں ہے آنسو۔ اللہ فرماتے چل تیری آنکھ کے پیالے میں نہیں بھی آتا تو پریشان نہ ہو، ارے تو دل ہی کے تصور میں سوچ لے اور دل ہی دل میں کہہ دے میں پھر بھی تیرے سارے معاف کر دوں گا۔ یا اللہ دل میں بھی نہیں آتا، بڑا کمزور ہوں، چل دل میں بھی نہیں آتا تو کم سے کم تصور کے خیال کے حاشیے کے 1000ویں حصے میں یہ تصور ہی کر لے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے سارے معاف کروں۔ ایسا رب ہے بھائیو، کہاں جا رہے ہیں؟ اور میرے نبی کیا فرمانے کہ کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ صحابہ کرام ہر وقت رو رہے ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ ہمارا بنے گا کیا؟ اللہ کے نبی ہمارا بنے گا کیا؟ کوئی پکڑ نہ ہو جائے۔ جب یہ سورت یہ آیت اتری نا، صحابہ کرام روتے رہتے تھے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میں پکڑوں گا تو کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ چھڑا کے دکھا دے۔ پوری دنیا آ جائے اور ذرہ برابر بھی تمہیں نفع دینا چاہے تو میرے اشارے کے بغیر وہ نفع نہیں دے سکتی، اور جب میری پکڑ آتی ہے تو ایسا پکڑتا ہوں کہ تصور خیال میں ہل بھی نہیں پاؤ گے اور فوراً سیکنڈوں کے 1000ویں حصے میں عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ تم سے پہلی قوم عاد، قوم تمود، قوم لوط، قوم نوح، یہ سب بھی ان کے بڑے طوطی بولتے تھے، الیگزینڈر کے، سکندر اعظم کے، چنگیز خان کے، وہ کہتا تھا دیکھوں گا کون مجھے مارے گا، اس کو بھی ہم نے
نیست و نابود کر کے دکھا دیا، اور ابابیل کے ذریعے ان کی زمین پر گرنے والی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے ایسا بلاسٹ کر دیا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ چھوٹے سے جانور ہم جیسے بڑے بڑے قداور لوگوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ فرمایا میرے لیے کچھ نہیں ہے، کاف نون سے مل نہیں پاتا، کام ہو جاتا ہے۔ یہ آیت اتری، صحابہ کرام رونے لگے ہمارا کیا بنے گا کیا بنے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، تم سب خطاؤں میں گھرے ہوئے ہو، اور تم میں سے بہترین خطاوار وہ ہے جس سے گناہ ہو اور وہ توبہ کر لے، اللہ کو وہ بہت پسندیدہ ہے۔ تو بھائیو، اللہ اتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے۔ اور ایک شخص تھا بنو اسرائیل کے اندر، اس کا نام تھا کفل۔ وہ روزانہ رات کو ایک لڑکی بازار حسن سے لاتا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا۔ پانی لے آئیے۔ تو وہ روزانہ اس لڑکی کے قریب جاتا اور بدکاری کرتا۔ باپ دادائی پشتی بہت امیر تھا، پیسوں کے انبار لگے ہوئے تھے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ سارے بستی والوں کو پتا تھا کہ کفل مرے گا نا تو کوئی اس کو جنازہ بھی نہیں دے گا، کوئی اس کا غسل بھی نہیں دے گا، کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اگر کفل مر جائے گا کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ سارے بستی والوں نے اس چیز کو تصور کر لیا کہ بھائی کفل مرے گا نا، ہم میں سے کوئی اس کو جنازہ بھی نہیں دے گا، کوئی اس کا جنازہ بھی نہیں پڑے گا، کوئی غسل بھی نہیں دے گا۔ وہ ایک دن ایک رات گیا بازار حسن، ایک لڑکی کو لے کر آیا۔ وہ لڑکی بازاری عورت نہیں تھی، اس کی پیٹ نے اس کو اس کام پہ مجبور کیا۔ وہ اس کو 600 دینار پر لے کر آیا۔ 600 دینار پاکستانی 10 لاکھ روپے بنتے ہیں، 10-15 لاکھ آج کے حساب سے تو بہت زیادہ ہیں۔ تو وہ آ گئی۔ جب کفل اس کو لے کر آیا تو جب کفل اس کے قریب گیا تو وہ رونے لگی۔ تو کفل نے کہا روتی کیوں بھائی، میں تمہیں پیسے دے کے لے کر آیا ہوں، فری میں نہیں لے کر آیا، روتی کیوں، اور منہ مانگی قیمت دیے۔ تو وہ کہنے لگی کفل سے، کفل میں پیشہ ور عورت نہیں، میں پیشہ ور عورت نہیں، مجھے میرے اس پیٹ کے فقر و فاقے نے اس کام پہ مجبور کیا، میرے گھر میں فاقہ ہے۔ تو کفل ظاہری سی بات ہے تو اللہ کا بندہ نا، اس کے جسم میں بھی تو دل ہے نا۔ کفل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کہنے لگا یا اللہ تو نے مجھے اتنا دیا ہے کہ روزانہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا ہوں، دونوں لاتوں سے خرچ کرتا ہوں، پھر بھی تو مجھے نوازے چلے جا رہا ہے، اور اس کے گھر میں فقر و فاقے کے اپنا جسم بیچ رہی ہے پیٹ کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، اور تو نے مجھ کتے کو اتنا دیا ہے کہ میں رات دن تیری نافرمانی کر رہا ہوں۔ کہنے لگا میری بہن، جس عزت سے آئی ہو اسی عزت سے چلی جاؤ، مجھ کتے کے لیے دعا کرنا اللہ مجھے معاف کر دے۔ شراب میں دھت ہے، بستر پہ لیٹا، اس کو پتا نہیں کہ میری روح قبض ہونے والی ہے۔ اور اگلی سنو، یہ ایک سسٹمیٹک انٹرنیشنل لا ہے، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی بھائیو، کیونکہ اب تو سب کچھ دیکھ لیا ہے نا، نہ کری تو کر کے دیکھ، جنت دوزخ دیکھنی ہے تو مر کے دیکھ۔ جب سکرات کا وقت آتا ہے، روح نکلتی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ خطرناک وقت سکرات کا ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ملائکہ کو دیکھ چکا ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان فرما بردار ہوتا ہے تو فرشتے سفید لباس میں آتے ہیں، اس کو دلاسا دیتے ہیں۔ پریشانی تو نیک انسان کو بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب فرشتوں کو دیکھتا ہے تو ایک پر تحت الثری تک اور ایک پر اللہ کے عرش تک، تو وہ دیکھ کے ہل جاتا ہے۔ اتنی بڑی مخلوقات، جب آنکھ سے پردے ہٹتے ہیں تو جنات دکھنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو انسان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، نیک ہو یا بد۔ لیکن اب وہ نیک کو دلاسے دیتے ہیں، تو پریشان نہ ہو، اللہ تیری ملاقات کے شوق میں ہے، اللہ کے نبی کا مصافحہ ملے گا، معانقہ ملے گا، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں، تیرے جتنے بھی آب و اجداد ہیں جو جنت میں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے تو کافری جام پیے گا، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اس کو دلاسا دیتے ہیں۔ لیکن جو گنہگار ہوتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا فرشتوں کے اتنے لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں اور وہ جھلات کی طرح آتے ہیں، اور آگ کے جلے ہوئے ڈنڈے لے کر آتے ہیں، اور زنجیریں ہوتی ہیں آگ کی جلی ہوئی، اور فرماتے ہیں اے بدبخت روح، تو نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ تو نہیں چلی، اب ہم تجھے بتاتے ہیں تیرا کیا بنے گا۔ تو وہ انسان گھبراہٹ میں ہوتا ہے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تو ہوا یہ کفل شراب کے اندر دھت ہے، اور شراب کے اندر کہنے لگا یا اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، میں گنہگار ہوں، مجھے نہیں پتا میرا کیا بنے گا، تو مجھے معاف فرما۔ اور یہ کہتے کہتے وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ تقدیر کی بات تھی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اللہ نے فوراً اسرائیل کو بھیج کر روح کو قبض کر لیا۔ جب اسرائیل آگے روح قبض ہو گئی، ساری بستی والوں کو پتا تھا کہ کفل مرے گا، تو میں نے آپ کو بتایا کوئی اس کو جنازہ نہیں دے گا۔ تقدیر کی بات ہے، اللہ رب العزت جب آنکھوں سے پردے ہٹاتے نا اپنے بندے کے لیے، تو
اللہ پاک کی ذات اتنی غیور ہے کہ اپنے بندے کی عزت نفس کو مجروح ہونا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اپنے بندے کی عزت نفس کو مجروح ہونا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تقدیر کی بات ہے، اللہ نے بستی والوں کے دل میں ڈال دیا، سارے بستی والے دن میں کہنے لگے بھائی آج کفل گھر سے باہر کیوں نہیں آیا، آج کفل گھر سے باہر کیوں نہیں آیا۔ سارے بستی والوں کے دل میں تجسس چلنے لگا، کفل کہاں ہے، کفل کہاں ہے، کفل کہاں ہے۔ تو سارے بستی والے جمع ہوئے اور جب کفل کے گھر پر گئے تو کفل کے گھر کی چوکٹ کے اوپر تمام بنو اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ سونے کی تاروں سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا اور اپنا یار بنا لیا۔ اللہ تو اللہ ہے بھائی، اللہ تو اللہ ہے، وہ تو رؤوف الرحیم ہے، جس کو چاہے تو بھائی اللہ پاک نکتہ نواز ہیں۔ نور جہاں 27ویں شب کو گئی تو لوگ کیا بولیں گے، نعوذ باللہ اللہ پہ کیس کرو۔ بھائی وہ نکتہ نواز ہے، جس کو چاہے جب گناہ کون پوچھنے والا ہے۔ بھائیو اللہ پاک مجھ سے آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور اگلی سنو، اللہ بھی پیار کر رہے ہیں اور جو میرے آپ کے نبی ہیں وہ اتنا پیار کر رہے ہیں، اتنا پیار کر رہے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، وراثت رکھتا ہے، میری اولاد، میری بیٹیاں، میرے بیٹے۔ میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے جبریل سے فرما رہے ہیں جبریل میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، اللہ اکبر، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ تو فرمایا اسرائیل آیا ہے اللہ کے حکم سے، اور اسرائیل نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے نبی واحد ہیں جس سے اسرائیل نے آ کے اجازت لی ہے، جس کو اسرائیل نے، میرے نبی وہ ہیں جن کو سلام پیش کیا ہے، ورنہ اسرائیل نے آج تک کسی نبی کو سلام پیش نہیں کیا۔ اسرائیل آپ کے پاس آئے، دستک دی اور فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کہیں تو آ جانا اور منع کریں تو ان کو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ میرے نبی فرمائے اسرائیل نے، اللہ کے نبی آپ واحد نبی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، پوچھ کے، بغیر پوچھے اندر بھی نہ جانا۔ تو فرمایا جبریل نے آ کے یا رسول اللہ اسرائیل آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا اللہ آپ سے ملاقات کے شوق میں ہے، اللہ آپ سے ملاقات کے شوق میں۔ تو فرمایا پھر جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ بھائی جو خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی یہ الفاظ نہ پوچھتے نا تو آج میں اور آپ بندر اور خنزیر ہوتے، کیونکہ ماں کی نافرمانی مچھلی پکڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا مچھلی نہیں پکڑنی، مچھلی نہیں، ایک مچھلی پکڑ لی اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، اللہ کے حکم کو توڑا۔ خدا کی قسم زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، مچھلی پکڑنے سے بڑا گناہ ہے، دھوکہ دینا مچھلی سے بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا مچھلی سے بڑا گناہ ہے، بد نظر کی کرنا، سود کھانا مچھلی سے بڑا گناہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ امت کے اندر ہو رہے ہیں، قتل کرنا مچھلی سے بڑا گناہ ہے، پھر بھی اللہ پاک کی پکڑ نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا آگے سے جبریل سے جا کے، جبریل نے پوچھا یار اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ کے میرے نبی کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ تو فرمایا جا کے میرے نبی کو بتا دو کہ میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور اللہ نے پھر قرآن میں آیت بھی نازل فرما کے بتا دیا میرے نبی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے نبی میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، اور میں نے یہ دو ذاتی نام کسی نبی کو نہیں دی، اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے، لیکن واحد میں اپنے نام کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں لگاتا ہوں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میں رؤوف الرحیم ہوں۔ اور یہ جو میرے دو ذاتی نام اللہ فرما رہے ہیں یہ میرے تمام کے تمام ناموں کے اوپر غالب ہیں، میرے غضب پر غالب ہیں، میرے غصے پر غالب ہیں، اور میں رؤوف الرحیم ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی کو کیا فرما رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے نبی میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، آپ بھی رؤوف الرحیم ہیں، اور یہ امت دو رؤوف الرحیم کے بیچ میں آ چکی ہے۔ آپ بھی پیار کر رہے ہیں، میں بھی پیار کر رہا ہوں، لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا کیا اللہ کے یہاں مقام ہے۔ بھائیو ایسے نبی کہ اللہ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر، مولوی صاحب ترجمے کو سمجھتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کا معنی ہے میں نے ایک نبی بھیجا ہے جو تم میں سے ہے۔ قریش کو یہی تو مسئلہ تھا کہ بھائی اللہ نے نبی بھیجنا تو ڈائریکٹ آسمان سے بھیجے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ایک نبی بھیجا ہے جو تم میں سے کوئی ایسا ہو تو دکھاؤ، ایسا حسن، ایسا جمال، ایسے اخلاق، ایسی صفات، ایسے اوصاف، اگر کوئی ایسا ہے تو دکھاؤ۔ قریش سے آپ اللہ فرما رہے ہیں
موریتانیہ میں ہمارے استاد محترم گئے تو وہاں پر پڑھا جاتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا عالی نسب، ایسا عالی قبیلہ، ایسا عالی خاندان جو کسی نبی کو اللہ فرما رہے ہیں میں نے نہیں دیا۔ حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی شان میں کہ وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین، ایسا حسن، ایسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ کہ ایسا عالی اخلاق کہ جب آپ بات کرتے تو سارا منظر رک جاتا اور لوگ آپ پر فدا ہو جاتے اور لوگ بولتے کہ یا رسول اللہ، آپ کا انداز گفتگو ایسا ہوتا کہ سارا کا سارا منظر رک جاتا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا عالی نسب، ایسا عالی خاندان، ایسا عالی قبیلہ، سب سے نفیس عرب، عرب میں سب سے نفیس قریش، قریش میں سب سے نفیس ہاشم، پھر ہاشم کا خلاصہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہ اسرائیلی روایتوں سے آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فحر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نذار بن معد بن عدنان بن عدد بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوس بن اموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن تابق بن جاحم بن ناقش بن ماقف بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن ثمبر بن یثربی بن یحزن بن ینحن بن عروہ بن عیزہ بن زیشان بن عیبر بن اقناد بن ایحام بن مقصر بن ناقد بن زارع بن مزی بن سمی بن عوض بن ارام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نحور بن سروق بن رعو بن فالق بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالق بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان وبن آنوش وبن شیش وبن آدم علیہ السلام۔ ایسا غالی نسب جس کے باپ دادے کی پیڑھیوں کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام تک محفوظ رکھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ بھی پیار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی پیار کر رہے ہیں۔ میں اور آپ اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، پچھلی پہ توبہ کریں، اگلی کا ارادہ کریں کہ ہم آج کے بعد اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اور بھائیوں، صحابہ نے کر کے دکھایا، صحابہ نے ایسی اطاعت کری، اللہ کے نبی کی ایسی اطاعت کری کہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تمام صحابہ سے مال خرچ کرو۔ بھائی آپ میں سے کسی کو کوئی ضروری کام ہے تو کر لو، شاید مولوی صاحب کوئی کام وام تو نہیں کسی کو، تو فرمایا اللہ کے نبی نے صحابہ سے، ظاہری سی بات ہے صحابہ اللہ کے نبی سے ایسا محبت، ایسا پیار کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ رستے سے جا رہے ہیں، جب گزر رہے ہیں گر رہے ہیں، جب گزر رہے ہیں گر رہے ہیں، جب گزر رہے ہیں گر رہے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے، صحابہ نے پوچھا آپ جب اس رستے سے گزرتے ہیں کیوں گرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی کو یہاں ٹھوکر لگی تھی، میں یہاں جان پوچھ کے گرتا ہوں، شاید اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ کے نبی نے تبوک پر تمام صحابہ سے فرمایا کہ بھائی مال خرچ کرو، اور اللہ نے قرآن میں آیت بھی نازل فرماتی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، بھائی کون ہے جو اللہ پر مال خرچ کرے اور اللہ اس کو بڑا چڑھا کر دے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کے تمام 10,000 کے لشکر کا سارا ساز و سامان، حتیٰ کہ ان کی بوریوں کے دھاگے تک خود باندھے، 300 دینار اضافی دیے، اور اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ دینار پڑے ہوئے تھے، اور آپ فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعد، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو وہ جنتی ہے۔ تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب تمام صحابہ کا مال دیکھا جا رہا تھا، بھائی آپ کیا لائے، آپ کیا لائے؟ اللہ کے نبی فرما رہے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت دے، اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو تمام صحابہ میں 2 بڑے صحابہ ہیں جن کا نام ہے ابو بکر اور دوسرے ہیں عمر بن خطاب۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ہر وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکلنا چاہتے تھے۔ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر کی 6 کی 6 دکانیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان ہو چکی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی تجارت اس وقت زیادہ تھی، صدیق اکبر کی تجارت تھوڑی سی کمزور ہو چکی تھی۔ تو آج عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ میرا مال تو اضافی ہے، صدیق اکبر کا مال تو کم ہے، آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہوگی۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے سب سے پوچھ رہے تھے آپ کیا لائے ہو، آپ کیا لائے ہو، آپ کیا لائے ہو۔ جب باری ان کی آئی تو اللہ کے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفت یا ما ترکت لیالک،
گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ، وہ تو اسی وقت سمجھ گئے میری گلیاں اڑ گئیں۔ سب سے پوچھ رہے ہیں آپ کیا لائے ہو؟ ان سے سوال ہی بدل دیا، فرمایا عمر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اچھا، صدیق اکبر کا مال بہت تھوڑا سا تو آپ نے فرمایا ابا بکر ما خلفت یا ما ترکت لآلی، تم گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ اوہو، تو فرمایا ترکت اللہ و رسول، میں تو یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی چھوڑ آیا ہوں، باقی تو سب کچھ لے آیا ہوں۔ یعنی اپنے جو کپڑے تھے نا اللہ کے، جو صدیق اکبر کا، وہ بھی اللہ کے نبی کے نام پر اور اللہ کے نام پر دے دیے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر یہ کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں؟ تو گھروں میں ٹاٹ پڑا ہوتا ہے نا، گاؤں میں اکثر آپ دیکھیں گے ٹاٹ پڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان کر دیا ہے، اور جو میرے گھر میں ٹاٹ پڑا ہوا تھا اس کو کانٹ لگا کر میں نے سی لیا ہے۔ تو ایک دم جبریل آئے اور فرمایا یا رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہ اللہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے کہ ابو بکر سے پوچھو کیا یہ اللہ سے راضی ہے، کیا یہ اللہ سے راضی؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکلی اور کہنے لگے میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ ایسے بھائیو صحابہ کرام کہ اپنی زندگیوں کو مٹا کے رکھ دیا دین کے خاطر، کہ دشت و دشتیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کی گلی ساحوں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جان تاروں کی، بھائی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش اب کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، نقش توحید کر دل پر بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، لوگوں اللہ کو پالو۔ خدا کی قسم اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ بھائیو صحابہ نے کر کے دکھا دیا۔ اللہ ہم سے قربانیاں نہیں مانگ رہا، اللہ ہم سے نہیں کہہ رہا کہ اپنا سب کچھ خرچ کر دو، اللہ کہہ رہا ہے بس میرے حکموں کو میرے نبی کے طریقوں پر پورا کر لو، یہ جہاں بھی آباد ہے وہ جہاں بھی آباد ہے، اور اگر کر لو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو تمہارا یہ جہاں بھی برباد ہے وہ جہاں بھی برباد ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت جہاں سے کبھی تم لوٹ کے واپسی نہیں آؤ گے، تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی کو ہر پیر اور جمعرات کے اعمال امت کے پیش کیے جاتے، اور آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص بھی بغیر کلمے کے جا رہا ہے بھائیو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو آپ تمام احباب سے التماس ہے میرے بھائیو اس کام کو اپنا کام بناؤ، خدا کی قسم اس کام کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں جس میں آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ ہم نے دنیا کے ہر کام کو اپنا کام بنایا، اللہ کے نبی کے کام کو اپنا کام نہیں بنایا۔ بھائیو پچھلی پہ توبہ کرو، ایک ایک بندے کے پاس جاؤ، اس کی منت کرو، سماجت کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کو مسجد لے کر آؤ، اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، گرم روٹی کھلاؤ، نرم بستر پہ بٹھاؤ، پھر اس کو بات سمجھاؤ، بھائی اللہ کو راضی کر لے۔ آپ کے میرے کہنے سے میرے نبی نے فرمایا، امام عالی مقام جو آپ کے داماد بھی ہیں علی رضی اللہ عنہ، فرمایا اے علی تیرے کہنے سننے سے اگر ایک بندہ بھی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ گیا تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ اتنا سارا مجمع ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اتنا سارا مجمع ہے جو برسوں نماز نہیں پڑھتا، سال میں عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ بھائی اگر یہ ایک بات بتاؤ نا، کسی کی بائک کا اسٹینڈ نیچے آپ کیا بولتے ہو؟ بھائی اٹھا لو، بھائی اٹھا لو، بھائی اٹھا لو، آپ کو پتہ یہ گر جائے گا نا۔ اگر بغیر بے نمازی چلا گیا آپ یقین کرو جہنم کی آگ میں تو جائے گا ہمیشہ، جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ قبر کے اندر ہسدے بچھو اس کو اتنا کھائیں گے، اتنا عذاب ملے گا جو میں اور آپ نہیں سوچ سکتے۔ ہمارے گھر کی مستورات، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان یہ نماز کہاں پڑھ رہے ہیں بھائیو؟ سینما بھرے ہوئے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے اس کام کو اپنا کام نہیں بنایا۔ اگر بھائیوں ہم اس کام کو اپنا کام بناتے خدا کی قسم تو یہ انسان نے لوہے پہ محنت کری اسمان میں اڑا دیا، موبائل پہ محنت کری امریکہ کال کر کے دکھا دیا، اب ایک نئی چیز ایجاد کر رہے کہ لوگوں کو خلا میں بھیج رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے، بھائیو اس کام کو اپنا کام بناؤ۔ اور یہ جو 6 ارب نان مسلم ہیں سب تک ہم نے جانا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنے اخلاق کو بنانا ہے۔ اور بھائیو دین جب زندہ ہوگا جب اخلاق زندہ ہوں گے۔ ایک میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے 1000 رکعت نفل پر بھاری ہے۔ آپ رات بھر نفلوں میں لگے رہیں اور ایک کڑوا بول دیں، میرے نبی نے فرمایا 1000 گناہوں پر بھاری ہے۔ اور آپ نے فرمایا انسان رات بھر عبادت کرے، دن بھر روزہ رکھے، زبان کا بول گندا ہے، جہنم کے اندر پڑا ہوا ہوگا۔ اور اگر
قلت عبادت ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، توبہ کرتا ہے، لیکن زبان کا بول میٹھا ہے، جنت کے عالی شان درجات بنا لے گا۔ میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ اللہ کے رستے میں صدقہ کرو، اپنی ذات پر 7 لاکھ کا ثواب، دوسرے مسلمان پر 49 کروڑ کا ثواب۔ میرے نبی نے فرمایا کاش کہ میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میرے گھر کی کھڑکی کھلتی، میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان، کیونکہ باپ کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، ماں کو اللہ نے 6 سال کی عمر میں بلا لیا۔ تو اتنی آزمائشیں میرے نبی پر آئی کہ کسی نبی پر آزمائشیں نہیں، کسی نبی پر اتنی آزمائشیں نہیں آئیں۔ سب سے بڑی آزمائش اللہ نے اپنی ذات کی بھی لی، اور اس سے بڑھ چڑھ کر اللہ نے اولاد کی بھی لی کہ میرے نبی کی اولاد کو نیزوں پہ چڑھایا گیا۔ بھائیوں نیزوں پہ، اور آپ کو پتا تھا، لیکن آپ نے اللہ سے فرمایا یا اللہ نے فرمایا آپ کو میں نے ایک دعا کی طاقت دیا، چاہے دنیا میں کریں یا جنت میں جا کے کریں، فرمایا میں آخرت کے قیامت کے دن کروں گا اس دعا کو اپنی امت کے لیے کہ جب ہر جگہ ہوگا یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی، کسی نبی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا رسول اللہ، یا اللہ آج میں ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہر نبی کہے گا یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی۔ میرے آپ کے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت، کسی نبی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کا عرش جلال میں ہوگا، لیکن میرے آپ کے نبی اللہ سے فرمائیں گے یا اللہ میری امت پر رحم فرما۔ بھائیوں ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ بھائیوں ذرا سوچو اپنے بارے میں، نہ دنیا جانتے ہیں نہ دین جانتے ہیں، ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں سوچتے ہیں کہ کیا بنا، جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، دیکھنا اسے غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور ہے۔ بھائیوں پچھلی پہ توبہ کرو۔ جماعتیں آنے کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو مخلوق سے ہٹا کے خالق سے ملائے، ہماری بھی اصلاح ہے، آپ کو اطلاع ہے، جس طرح ہم آپ تک آئے آپ بھی آگے جاؤ، آگے والے آگے جائیں، آگے والے آگے جائیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اگر ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں گے۔ اور اگر ہم نے اس کام کو اپنا کام نہیں بنایا، آپ یقین کریں اللہ رب العزت ہمارے کام کو بھی اپنا کام نہیں بنائیں گے۔ ہم چاہیں گے کہ لوگ ہمارے ماں باپ کی عزت کریں، نہیں ہوگی۔ ہم چاہیں گے ہمیں فائدہ ہو، نہیں ہوگا۔ ہم چاہیں گے ہمیں خوشیاں ملے، سسٹم ہی نہیں ہوگا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ماں کی گود میں کلمہ دے دیا، اور کلمہ دیتے ہی اس کام کو کمپلیمنٹری کر دیا۔ ایک ساتھی پوچھنے لگے مولوی صاحب یہ تبلیغ کا کام تو نفل ہے، یہ تبلیغ کا کام تو نفل ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگے سنت ہے، ایک ساتھی کہنے لگے نہیں یہ تو مستحب ہے۔ تو ہمارے شیخ فرمانے لگے میرے بھائی نفل جب ہے کہ جب لوگ نفل پڑھ رہے ہوں، سنت جب ہے جب لوگ سنتوں کو زندہ کر رہے ہوں، فرض جب ہے کہ جب لوگ فرض پڑھ رہے ہوں، اور جب لوگ فرض بھی نہیں پڑھ لے، سنت بھی نہیں پڑھ لے اور نفل بھی نہیں پڑھ لے، اور ہر وقت بازاروں میں بے حیائی، نافرمانیاں، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، فریب، قتل و غارت گری، تو پھر فرض کفایہ نہیں ہے، تبلیغ کا کام فرض عین ہے۔ جو اس کام کو کرے گا اللہ اس کو چمکائیں گے، جو اس کام کو نہیں کرے گا دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، کیونکہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ اللہ کی رحمت کو لینے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر آپ کے ایمان میں تازگی نہیں آئے گی۔ ایک انسان زندگی بھر نماز پڑھتا رہے لیکن اپنی فکر تو کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کی نہیں کر رہا، بستی والوں کی نہیں کر رہا۔ تو بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، میرے نبی نے اللہ فرماتے ہیں جبریل سے جبریل جاؤ اور اس کو جا کے عذاب دو۔ تو فرمایا یا اللہ تو رات بھر آپ کی عبادت کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، فرمایا اپنی فکر تو کر رہا ہے لیکن میرے بندوں کی فکر نہیں کر رہا، اس کے سر پر عذاب کو جا کے ڈالو۔ بھائیوں میں نے اپنی بھی فکر کرنی ہے، آپ کی بھی کرنی ہے، ساری انسانیت کی بھی کرنی ہے۔ اس طرح آپ نے اپنی اہلیہ کی، اپنے بچوں کی، اپنے بستی والوں کی، سب سے فکر کرنی ہے، ان کی فکر کرنی ہے۔ ایک صحابی ابو ہریرہ تمام کے تمام صحابہ کو عبد الرحمن بن عوف نے ضیافت کری کہ بھائی سب آگے میرے گھر کھانا کھاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف تمام صحابہ میں وہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں بیٹھ کے بشارت دی عبد الرحمن تاجر الرحمن، بھائی عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے۔ اور 10 صحابہ کو ایک مجلس میں بیٹھ کے، جس کو ہم بولتے ہیں ٹاپ 10 صحابہ، آپ نے جنت کی بشارت دی، جس میں سب سے پہلے ابو بکر، دوسرے ہیں عمر، تیسرے ہیں عثمان، چوتھے ہیں علی، پانچویں ہیں طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان 10 کو ایک مجلس میں بیٹھ کے آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ عبد الرحمن بن عوف نے سارے مدینے والوں کی ضیافت کی۔ ایک صحابی ابو ہریرہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے،
تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تمام مدینے والے تو عبد الرحمن عوف کے گھر پہ گئے کھانے کے لیے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اس فکر میں بیٹھا ہوں کس طرح ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے اور قیامت تک کا آنے والا انسان اللہ کو راضی کرنے والے اعمالوں میں لگ جائے، میں صرف اس فکر میں بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ واللہ العظیم واللہ العظیم واللہ العظیم، 3 دفعہ آپ نے قسم اٹھائی۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ العظیم میں اسی فکر میں بیٹھا ہوں۔ فرمایا ابو ہریرہ اگر عبد الرحمن بن عوف 1 مہینے تک بھی مدینے والوں کی ضیافت کرتا رہے تیری اس فکر تک نہیں پہنچ سکتا۔ بھائیو یہ وہ کام ہے، یہ عام کام نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جو لوگوں میں محبت کرے گا۔ آپ سے گزارش ہے اگر کوئی لڑائے آپس میں صلح کر لے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے 3 دن تک اگر آپس میں بات چیت نہ ہو، سلام دعا نہ ہو تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا یہودی مرے نصرانی مرے اس کا نہ مجھ سے تعلق اور نہ ہی اس کا اللہ سے تعلق۔ تو اگر آپس میں لڑو صلح کر لو، پیار محبت سے رہو۔ اس زبان کو بھائیو خوبصورت بول کا عادی بناؤ ورنہ ٹیپ لگاؤ۔ جتنی تباہی اس زبان نے کری ہے نا خدا کی قسم کسی چیز نے نہیں کری۔ اس زبان کو خوبصورت بول کا عادی بناؤ، اس سے سچ بولو جھوٹ نہ بولو، اس سے اچھے الفاظ بولو گالی نہ دو، کسی کو طنز نہ کرو تنقید نہ کرو۔ اگر اس زبان کو خوبصورت بول کا عادی بناؤ گے تمہاری دنیا ہی جنت بن جائے گی۔ اور اگر اس زبان کو لگام نہیں دی تو میرے نبی نے فرمایا معاذ بن جبل سے، معاذ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں کیا چیز جائے گی؟ کس چیز کی وجہ سے لوگ جائیں گے؟ زنا، شراب، ماں باپ کی نافرمانی، حج کا نہ کرنا، سود کا کھانا؟ نہیں، فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں لم یہلک الناس الا حصائد السنتہم، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ آپ نے فرمایا معاذ میں تجھے سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلی، 114 صورتیں، 6,06,666 آیات اور 10 لاکھ احادیث کا میرے نبی فرما رہے ہیں معاذ میں تجھے خلاصہ نہ بتاؤں، جس میں سے امام بخاری نے 6,000 میں سے کچھ 4700 حدیث کا انتخاب کیا، امام مسلم نے 7 لاکھ احادیث میں سے کچھ 4000 کا انتخاب کیا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں میں ان سب کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ بن جبل کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا معاذ کف ھذا، اس زبان کو قابو میں رکھنا تو سارا دین قابو میں رہے گا، اور اگر اس زبان سے کسی کو گالی دے دی تو بیت اللہ کو شہید کرنا چھوٹا گناہ، ماں بہن بیٹی کی گالی دینا بڑا گناہ۔ تو بھائیو پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی کا ارادہ کرو اور اس کام کو اپنا کام بناؤ۔ تو بھائی سب ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ تو بھائی ارادے لکھواؤ بھائی۔